نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں جگر گوشہ سلطان الفقر ششم قبلہ کعبہ سیدی مرشدی حضرت سخی صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب کو اپنی تلقین سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قائد محترم حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، اعظم افریدی صاحب، تمام معزز مہمانان گرامی، مشائخ عظام، علماء کرام، السلام علیکم۔ آج کا یہ منعقدہ سیمینار صحیح اتحاد امت کے نام سے یہ محفل منعقد ہے۔ میں اسی حوالے سے عالمی تنظیم العارفین اور اصلاحی جماعت کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کو واضح کر دوں کہ کچھ لوگ اور کچھ عزیز اس سوال کو اٹھاتے ہیں اور انہیں اس فکر سے اٹھانا بھی چاہیے کہ کیا امت کا اتحاد، یہ امت جو پچھلے 1000 سے زائد صدیوں سے زوال کا، پستی کا، ذلت کا، رسوائی کا شکار چلی آ رہی ہے، کیا اسے چند جلسوں سے، چند جذباتی تقریروں سے، چند جذباتی نعروں سے کیا اس کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ کیا سیمینار منعقد کرا دینے سے کیا یہ امت کا اتحاد ممکن ہے؟ کہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ میں اسی بات کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے ہمارے قائد محترم حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب نے اس تحریک کا نام رکھا ہے صحیح اتحاد امت، کہ اتحاد امت کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف کوشش ہے، الا ما سعی، مگر انسان کے حصے میں ایک کوشش آتی ہے جو انسان نے کرنی ہے، اور یہ اسی تحریک کا نام ہے۔ اور ممکن ہے میری بہت ساری ذاتی، نظریاتی، جذباتی اور اس مشن کے ساتھ ایک ذہنی وابستگی ہے، اور میرا یہ یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ایک انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ مجھ سے پہلے یہ بات بہت اچھی الفاظ میں کہی گئی کہ شاید وہ انقلاب ہم دیکھیں یا شاید وہ انقلاب ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں، لیکن انقلاب ضرور آئے گا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد میں اس بات کو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امت کا جو انتشار ہے مسلم امت کے اندر، جسے مجھ سے پہلے قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب امت قرار دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں سے بہترین امت قرار دیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے چن لی ہے اپنے خاص مشن کے لیے۔ آج وہی امت ذلت کا، رسوائیوں کا شکار بن رہی ہے۔ آج اگر ہم تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور تاریخ کی بات نہیں، میں تاریخ بغاوت کی بات کر رہا ہوں۔ بغاوت کی سب سے بڑی مثالیں، بغاوت کی سب سے زیادہ ریشو امت مسلمہ کے اندر آتی ہے۔ بغاوت کی سب سے زیادہ جو تعداد ہے بغاوتوں کی، وہ ہماری ہی اس امت کے اندر آتی ہے۔ کیوں؟ اور اس سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریکیوں کی، ظلمات کی
جو ایک لمبی شرح ہے، اگر ہم اسے گننا شروع کر دیں تو ہم اسے اپنی انگلیوں پر نہیں گن سکتے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ کرم انگلیوں پہ گنتے ہیں، ظلم کا جن کے کچھ حساب نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امت جو انسانیت کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، اسی امت کے اندر ہزاروں لوگوں کو بے گناہ قتل کیا گیا، محض کس بنا پہ؟ محض اس بنا پہ کہ وہ میرے فرقے کو، جس کو میں دین کہتا ہوں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جس فرقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، جس مسلک سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ اس مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، جس زبان سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ اس زبان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، جس نسل کے ساتھ میں تعلق رکھتا ہوں، جس علاقے کے ساتھ میں تعلق رکھتا ہوں، وہ اس علاقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ محض اس بنا کے اوپر ہم نے بہت سارے بے گناہ لوگوں کا خون کیا، اور ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ کئی گھر بے آباد ہو گئے، کئی گھر اجڑ گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئی، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی بہنیں، کئی بھائی بے سہارا ہو گئے، تو یہ فقط کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کے زوال کا موجب ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، جو ہمارے اندر کے جو دیواریں ہیں، ایمان کی دیواریں، جو ان کو کمزور کرتی ہے۔ میرے دوستوں، میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں اگر ہم انہیں دیکھیں، کیا بحیثیت مسلمان اور بحیثیت وہ قوم کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب امت قرار دیا، یہ ہمیں کسی بھی طرح سے زیبا نہیں دیتی یہ حرکتیں۔ اور پھر ہم اس کے اندر ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے جغرافیائی نقشے کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں، اور وہ تمام ممالک جب میں ان کو اپنی نظریے کے حوالے سے جب میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے آج سے 2000 سال 2500 سال قبل پیچھے جا کے عیسائیت کی تاریخ کے اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ جب ان کا موازنہ کیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ٹرائنگل جو عیسائیت کے اندر تھا، جو ان کی ذلت کا، ان کی رسوائی کا سبب تھا، آج وہی ٹرائنگل، آج وہی تکون امت مسلمہ کے ان 57 ممالک کے درمیان موجود ہے۔ کیسے؟ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یورپ کا، انگریز کا جو کمال کا سفر ہے، جو ان کے عروج کا سفر ہے، یہ چند صدیاں پہلے کا ہے، 3-4 صدیاں پہلے کا شروع ہوا ہے۔ قبل ازیں یہ بھی ذلت کا، رسوائی کا شکار رہی ہے، تنزلی کا شکار رہے ہیں یہ لوگ۔ کیسے؟ کیا ٹرائنگل تھا ان کا کہ ایک سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام عوام کے اوپر مسلط تھا، اور اس کے اوپر ایک کونے میں، اس ٹرائنگل کے ایک کونے میں جاگیردار، وڈیرا اور سرمایہ دار براجمان تھا، جس نے عوام کو، افراد کو، یعنی کہ معاشرے کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہوا تھا، اور ان کے 90% سے زائد وسائل کے اوپر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میں شاید کمزور ہو جاؤں، شاید مجھ سے میری یہ دولت، میری یہ جاگیر چھین لی جائے، تو اس نے اپنی جاگیر کو بچانے کی خاطر اس کے ساتھ اس تکون کے دوسرے کونے کے اوپر ایک مطلق العنان حکمران کو بٹھا دیا۔ اب 2 کونے بھر گئے، ایک کونے کے اوپر حکمران بیٹھا ہے، دوسرے کونے کے اوپر سرمایہ دار یا جاگیردار بیٹھا ہے، جنہوں نے عوام کے وسائل کے اوپر قبضہ جما رکھا ہے اور عوام کے مسائل کو اپنی نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ وہ بیٹھے ہیں، اب انہوں نے دیکھا کہ ہم دونوں کمزور ہو رہے ہیں۔